الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد مختصر وقت کے اندر کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، چونکہ ابھی ایک دوسری جگہ بھی جانا ہے، اس لیے آپ حضرات کا بہت کم ہی وقت لیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ان کے یہاں جو مسئلہ ہے امامت کا اور خلافت کا، وہ خلافت و امامت کا جو مسئلہ ہے اہل سنت کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ ہوئے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو دور ہے وہ 2 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا 12 سال، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 5 سال، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا 6 ماہ، کل ملا کر کے 30 سال مکمل ہو جاتا ہے، جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ 30 سال تک چلے گا، اور پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ اس پیشین گوئی کے مطابق بھی دیکھا جائے تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہی تمام جمہور امت کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ یہ چاروں خلیفہ جو ہیں یہ راشد ہیں اور برحق ہیں، اور ان کے درمیان فضیلت بھی وہی ہے ترتیب کی کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے مجدد گزرے ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ہر 100 سال میں اللہ ایک مجدد پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ یبعث لکلی رأس کلی مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا۔ ہر 100 سال میں ایک مجدد اللہ پیدا کرتا ہے کہ جو اس کی خامیوں کو اور 100 سال کے اندر جو دین کے اندر زیادتیاں ہو گئی ہیں ان سب کو ختم کر دیتا ہے، اور دین کو پھر اس کے اصل ڈگر کے اوپر لے کر کے آتا ہے۔ تو یہ مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور مجدد ہیں۔ وہ اپنے مکتوب کے اندر لکھتے ہیں، ایک خط انہوں نے لکھا تھا سلطنت خواہ جہاں کو تحریر فرمایا، تو اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام کے بعد خلیفہ مطلق و برحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ نیز ان حضرات کی فضیلت بھی اسی ترتیب سے ہے کہ شیخین کی فضیلت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے۔ شیخین سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان کی جو فضیلت ہے وہ صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے، یعنی سارے صحابہ اور سارے تابعین اس کے اوپر کیا ہیں؟ متفق ہیں کہ شیخین یہ خطنین سے افضل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی مجھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر فضیلت دے گا وہ مفتری ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، میرے اوپر بہتان لگانے والا ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں جو مجھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دے گا وہ کون ہے؟ مفتری ہے، وہ میرے اوپر بہتان باندھنے والا ہے، میں اس کو کوڑوں کی سزا دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کو کوڑوں کی سزا دوں گا جو یہ کہے گا کہ علی کا مقام حضرت ابوبکر سے بڑھ کر کے ہے۔
تو کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کو کوڑوں کی سزا دوں گا جس طرح افترا کرنے والے کو دی جاتی ہے۔ جو کوئی کسی کے اوپر بہتان باندھ دے، بہتان لگا دے اور اس نے وہ کام نہ کیا ہو تو اسلامی ریاست میں اس کو کوڑوں سے پٹائی کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ میرا مقام حضرت ابوبکر سے بڑھ کر ہے، وہ افترا کرنے والا ہے، بہتان باندھنے والا ہے، تو اس کو کون سی سزا دوں گا؟ کوڑوں کی سزا دوں گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعدد خطوں میں، مکاتیب میں نہایت صفائی کے ساتھ یہ تشریح فرمائی ہے کہ افضلیت شیخین کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کی ضروریات اور اجماعیات میں سے ہے، اور اس سے اختلاف کرنے والا اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اب یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو گیا۔ اب اس کے خلاف اہل تشیع کا کیا اجماعی عقیدہ ہے وہ بھی آپ حضرات سمجھ لیں۔ اہل تشیع کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ مبینہ خلافت راشدہ ناجائز طور پر قائم ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں پوری یہ خلافت راشدہ ہی ناجائز ہے، اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اپنا حقیقی جانشین بلا فصل قرار دیا تھا اس کو غاصبین نے خلافت سے محروم کر دیا۔ غاصبین کا مطلب غصب کرنے والا، چھیننے والا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اور غاصبانہ طور پر خلافت پر قابض ہو گئے۔ اس جماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان اور اظہار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز بعثت سے اپنی وفات کے زمانے تک مسلسل سرن جہرن لیلن و نہارن کرتے رہے۔ اگر غاصبوں اور ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نامزد اصل جانشین اور اس کے بعد آنے والے تمام مستحقین نامزد جانشینوں کو بدستور محروم ہی رکھا۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ اہل تشیع کہہ رہے ہیں۔ تیسرا ایک گروہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے ہی خارج مانتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے علی تیرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو تجھے الوہیت کے مقام پہ پہنچا دیں گے، تجھے اللہ میاں سمجھ لیں گے، اتنا بڑا مقام دے دیں گے، اور دوسرا وہ گروہ ہوگا جو تجھے کافر کہے گا، تجھے اسلام سے خارج مانے گا، چنانچہ خوارج کا جو گروہ تھا جس میں سے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا کوفہ کی جامع مسجد میں، وہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا، وہ بھی خوارج تھا، خارجی تھا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو مسلمان ہی نہیں مانتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک طرف تو اہل تشیع ہیں کہ جن میں سے بعض فرقے وہ ہیں جو حضرت علی میں الوہیت کے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی روح حضرت علی میں حلول ہو چکی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تفصیل سے میں نے بتایا ہے آپ کو۔ اور ایک طرف وہ گروہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلام ہی سے خارج مانتا ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ نہ ہم ان کو اللہ مانتے ہیں، نہ ان کو ہم اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد رسول ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے بعد ہے۔ یہ ہے درست موقف جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب کوئی بھی فرقہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ کہاں سے دلیل لاتا ہے؟ قرآن اور حدیث سے۔ سب سے پہلے کیا بولے گا کہ میری دلیل قرآن سے ہے، اور قرآن میں توڑ مروڑ کے وہ دلیل پیش کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی قرآن سے دلیل پیش کی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب ان کی جو آیت پڑھ کر کے ہم آپ کو سنائیں گے، آپ کو بھی ہنسی آئے گی، اور جس کو ذرا سا بھی نالج ہے وہ بھی کہے گا کہ یہ بہت ہی ایسی دلیل ہے کہ جس سے کوئی عقل مند دلیل نہیں پکڑ سکتا۔ چنانچہ ان کی پہلی دلیل ہے
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سب سے بڑی دلیل اہل تشیع کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کے اوپر ہے۔ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ آپ حضرات بھی سن لیں اور مجھے بتائیں کہ اس کی کسی لفظ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں؟ ترجمہ سن لیں۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ اور رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہم راکعون، درا حال ہے کہ یہ مومنین تواضع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ؟ ہمیں تو کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم چل رہا تو بتائیے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے شیعوں کی۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، دھان متین نے کھمبا جوڑا۔ میں تو بیٹھ کر کے اپنا سر پیٹتا ہوں کہ کہاں سے ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے بھئی، کہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں؟ حضرت علی کا کہیں نام بھی نہیں ہے، مالی ایمان والے ہیں، صحابہ سارے اس کے اندر آ گئے۔ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا، اب قرآن میں تو کہیں کچھ ملا نہیں، کہتے ہیں کہ اب حدیث سے اس کو ہم جوڑتے ہیں، اور حدیث بھی جو پیش کی ہے وہ حدیث کون ہے؟ موضوع حدیث۔ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے نا، لاکھوں حدیثیں شیعوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گڑھی، لاکھوں حدیثیں۔ کتنے ہزاروں ایسے اقوال ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف انہوں نے منسوب کر دیا۔ آپ کو واٹس ایپ کے اوپر ملتے ہوں گے بہت سے اقوال، حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی کا یہ قول ہے۔ دنیا بھر کے اقوال ملتے ہیں، سارے کے سارے من گھڑت ہیں موضوع، سوائے چند کے جن کی پہچان عام شخص کو نہیں ہے۔ تو پھر کیوں فارورڈ کرتے ہیں؟ جب نہیں معلوم ہے کہ وہ غلط ہے کہ صحیح ہے تو آپ کیوں اسے فارورڈ کرتے ہیں؟ اگر آپ نے بغیر تحقیق کے اسے آگے بڑھایا یا کسی کو بتایا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے حدیث کے مطابق۔ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ کہ جو کچھ بھی آئے اسے آگے فارورڈ کر دے، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ جو سب آدمی، ہر جس کے پاس یہ موبائل آ گیا ہے وہ سب سے بڑا اپنا فرض سمجھتا ہے، چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن سب سے بڑا فرض سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس آ گیا ہے قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، قول علی کے نام پر، اس کو سب سے پہلے 10 گروپ میں بھیج دو اور اسٹیٹس لگا لو۔ اور اسٹیٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالت۔ اسٹیٹس کسے کہتے ہیں؟ واٹ از مائی اسٹیٹس؟ تو اسٹیٹس شوز دیٹ واٹ از یور پوزیشن اینڈ واٹ از یور کنڈیشن۔ اسٹیٹس یہ بتلاتا ہے کہ کیا آپ کی پوزیشن ہے۔ اب کوئی بندہ یہ لگا اس میں ناچ لگائے ہوئے ہیں، چھیاں، تو وہ بتلا رہا ہے کہ آپ کی یہی پوزیشن ہے۔ کوئی رنڈی کو لگائے ہوئے ہے، وہاں ناچ رہی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ آپ کی یہی پوزیشن ہے کہ آپ اسی کو لائک کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے اسٹیٹس کو واٹس ایپ کے ذریعے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھ لو بھائی یہ میرا اسٹیٹس ہے، علل اعلان بتا رہا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے گواہ بنیں گے آپ کے اعمال کے اوپر، سارے کے سارے۔ یہ جو اسٹیٹس لگا رہے ہیں نا چھیاں والا، اور اسٹوری لگا رہے ہیں، کریٹ اسٹوری، کہاں پہ؟ فیس بک پہ جا کے، اور ریل لگائیں گے۔ ریل پر جا کر کے آپ لگائیے، لیکن وہاں پر کوئی فحش چیز نہ ہو، اس کے اندر گانا نہ ہو، اس کے اندر کوئی میوزک نہ ہو۔ واٹس ایپ کے اوپر بھی دیکھتے ہیں اسٹیٹس کے اوپر کوئی لگایا ہے، اچھی چیز لگاتا ہے لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر میوزک چل رہی ہے۔ میوزک نہیں ہونی چاہیے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے اسلامک جو ہوتا ہے اس کے اندر میوزک نہیں ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے میوزک والا، تو میوزک والا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میوزک اسلام کے اندر حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت سے لوگ اچھی باتوں کے اندر، دینی باتوں کے پیچھے بھی کیا لگا دیتے ہیں؟ بیک گراؤنڈ میں میوزک لگا دیتے ہیں، اور اس کو بہت بڑا کار خیر سمجھتے ہیں، اچھی بات۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ کوئی دودھ پیش کرے کسی کو اور اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ملائے، ٹپ
اور آپ کو دے لیجیے جنید بھائی، ذیشان بھائی لیجیے، یا بٹی چوکھا لے کر کے آیا آپ کے سامنے، دسترخوان لگائے، گرم گرم سموسہ ہے، اب آپ حضرات کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، ہاں، اور ذرا سا اس کے اوپر نجاست ڈال دے، آپ اسے ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ اب آپ ذرا سوچ لیں کہ جو دین کا معاملہ ہے ہم نے اس کو کتنا نجاست سے آلودہ کر دیا۔ قرآن کو بھی نجاست سے آلودہ کیا ہے، قرآن چل رہا ہے، میوزک چل رہی ہے، حدیث کو نجاست سے آلودہ کر دیا، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے شیعوں نے لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں۔ اب اس حدیث کو جو میں آپ کو سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ حدیث سن لیں آپ حضرات۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت پیش فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے ان دونوں کانوں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وَإِلَّا سُمَّتَا، مگر اگر میں نے نہ سنا ہو تو یہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ کیا آپ نے فرمایا؟ علی قائد البررہ، آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نیکوں کے قائد ہیں، نیکوں کے رہنما ہیں، قاتل الکفرہ، کافروں کو قتل کرنے والے ہیں، اور کون ہیں؟ منصور من نصرہ، مخذول من خذلہ، جس نے ان کی مدد کی وہ منصور ہے، اور جس نے ان کی مدد نہ کی وہ مخذول ہے، رسوا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اما انی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز۔ فسأل سائل فی المسجد، تو مسجد میں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، فلم، کیا سوال کیا؟ فلم یعطہ احد شیئا، مسجد میں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، کوئی مانگنے والا تھا، مگر اس کو کسی نے کچھ نہ دیا، اس نے سوال کیا، کسی نے اسے کچھ نہ دیا۔ فرفع یدہ الی السماء، تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم اشہد، اور کیا کہا؟ اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، انی سألت فی مسجد نبیک، میں نے تیرے نبی کی مسجد میں سوال کیا مگر کچھ نہ ملا، فلم اعطى شیئا۔ وکان علی راکعا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں رکوع کی حالت میں تھے، تو کیا کیا انہوں نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی کانی انگلی سے سائل کی طرف اشارہ کیا، فأومأ الیہ بخنصرہ، خنصر اس کو بولتے ہیں، اس کو بنصر بولتے ہیں، اس کو وسطیٰ بولتے ہیں، اس کو سبابہ بولتے ہیں، اس کو ابہام بولتے ہیں۔ انگلیوں کے نام یاد ہیں؟ نام یاد کر لیجئے کم سے کم انگلیوں کے، کیا نام ہے اس کا؟ ابہام، اس کا سبابہ، اس کا وسطیٰ، اس کا بنصر، اس کا خنصر، یاد کر لیں گے؟ چلیے، تو فأومأ الیہ بخنصرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اپنی کانی انگلی سے اشارہ کیا، ٹھیک ہے؟ چنانچہ سائل آگے بڑھا، فأقبل، ایسے اشارہ کیا، رکوع میں تھے تو ایسے اشارہ کیا تو سائل آگے بڑھا، فأخذ الخاتم، ٹھیک ہے؟ چنانچہ سائل آگے بڑھا اور انگلی سے انگشتری اتار لی، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا پہنے ہوئے تھے؟ انگوٹھی، رکوع کی حالت میں تھے تو ایسے اشارہ کیا، وہ آ گیا ہے تو اس نے انگوٹھی نکال لی۔ وَذَلِكَ بِعَيْنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَمَّا فَرَغَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، نماز کی حالت میں تھے، آپ کی موجودگی میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھایا، رفع رأسہ الی السماء وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان موسیٰ سألک،
آپ نے فرمایا اے میرے اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے اللہ میرے اہل میں سے کوئی میرا قائم مقام بنا دیجئے، کوئی میرا وزیر بنا دیجئے۔ جب فرعون کے پاس بھیج رہے تھے اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کیا تھی؟ لکنت۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کیا تھی؟ لکنت۔ بات کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا پاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، قرآن کی آیت ہے یہ، ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل میں سے میرا کوئی وزیر بنا دیجئے۔ وزیر کیا کام کرتا ہے؟ بادشاہ کی ہیلپ کرتا ہے، بادشاہ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بھی وزیر بنا دیجئے۔ کسے بنا دیجئے؟ ہارون، میرے بھائی حضرت ہارون کو، اخی جو میرا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدھا گھنٹہ پورا ہو رہا ہے، 7:31۔ چلیے، اس کے ذریعے میری تقویت فرما دیجئے، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے معاملے میں شریک کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کیا کہا؟ اللہم ان موسیٰ سألک، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ فَأَنزَلْتَ عَلَيْهِ قُرْآنًا نَاطِقًا، تو نے اس پر ناطق قرآن نازل فرمایا۔ آپ نے تو اللہ نے اس کے اوپر ناطق قرآن نازل فرمایا۔ کیا مطلب؟ قرآن کی آیت اللہ نے نازل فرمائی، ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے بھائی کو ان کا وزیر بنایا اور نبوت سے سرفراز کیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میں بھی تیرا نبی ہوں، اللہم وانا نبیک، اے اللہ میں بھی تیرا نبی ہوں، وصفیک، اور تیرا برگزیدہ بندہ ہوں، اللہم فاشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی علی اشدد بہ ظہری۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میرے اہل میں سے علی کو میرا وزیر بنا دے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست، میرا معاون بنا دے اور اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط فرما دے۔ اب یہ جو اس روایت کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی، حتی نزل علیہ جبریل علیہ السلام، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام بہذہ الآیہ، اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے، علامہ حلی نے مفسرین کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ نے اجماع مفسرین کا دعویٰ کر کے غالباً اپنی صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کیا لکھ دیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت علی کی شان میں نازل ہونے کا اجماع تو درکنار، اجماع تو اس بات پر ہے کہ یہ آیت خاصتاً حضرت علی کے شان میں نازل نہیں ہوئی ہے، اس پر اجماع ہے، نہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی جس کے شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ آپ بیان کیجئے، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اسے بیان کیجیے، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو حضرت علی کے بارے میں نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اسے گڑھ کر کے پیش کر رہے ہیں، یہ تو سراسر بہتان ہے جس کی کوئی بھی جو ہے حقیقت نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا ثبوت ہے۔ اور اس پر لمبی چوڑی جو ہے یہ تفصیل ہے، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا جمال احمد صاحب نے اس پر پورا یہ مقالہ لکھا تھا، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے، قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے جلالین کی تفسیر لکھی، اور یہ پوری تحقیق انہوں نے کی ہے، ان کی پوری زندگی کے خلاصہ اور نچوڑ ہے یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے استاذ محترم مولانا جمال احمد صاحب بلند شہری، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تو یہ پوری چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ صرف خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ تو یہ ساری چیزیں بڑی بڑی کتابوں کے اندر ہیں کہ جہاں تک کوئی انسان کی رسائی بھی مشکل سے ہوتی ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو آیت پڑھ کر کے بتائی ہے، اور اس سے کہاں تک یہ ثابت ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتایا، اور جو روایت بتائی گئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہیں، اس پر اجماع ہے، تو اجماع اس کے اوپر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ اور حوالہ بھی آپ لینا چاہیں تو باقاعدہ اس کا حوالہ بھی ہے، المنتقی صفحہ نمبر 419۔ اسی طریقے سے صفحہ محمد بن عثمان الذہبی کی جو کتاب ہے اس کے اندر پوری تفصیل یہاں پر درج ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر جو استدلال کیا جا رہا ہے یہ آیت اس بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اب چونکہ ابھی ایک جگہ اور بیان کرنا ہے عشاء کے بعد، اس لیے آج مختصر ہی تفسیر کرتے ہیں۔ اس کا جو اور بقیہ دلیلیں ان کی باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔